خلافت راشدہ حصہ 5 فتنہ ارتداد۔ اسباب ارتداد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتے ہی عرب کے بعض حصوں میں ارتداد کی طوفانی ہوائیں چلنے لگیں اور ضعیف الایمان لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی بجھنے لگی۔ اس فتنہ کے وجوہ حسب ذیل تھی۔ نمبر 1، اسلام سے پہلے عرب مختلف ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اسلام نے ان ٹکڑوں کو ملا کر ایک ملت بنا دیا، مگر چونکہ وہ برسہ برس سے اس کے عادی نہ تھے، اس لیے انہوں نے اس نظام ملی کو اپنی آزادی کے لیے ایک زنجیر سمجھا اور اسے توڑ کر نکل بھاگنے کی فکر کرنے لگے۔ نمبر 2، قرآن کریم نے حکومت اسلامی کے شعبہ مالیات کے لیے زکوٰۃ کو بنیاد ٹھہرایا۔ زکوٰۃ اسلام کے اصول کے مطابق امیروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں پر صرف کی جاتی ہیں، اور اس کا مقصد قوم میں دولت کے توازن کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، مگر اسے بھی ایک بار سمجھا گیا اور اس بار کو اتار پھینکنے کی کوشش کی جانے لگی۔ نمبر 3، شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی جو ان کا دل پسند کھیل تھا، اور زنا ایک مرغوب تفریح۔ اسلام کے قانون نے ان سب برائیوں پر کڑی بندشیں قائم کر دیں جو ان لوگوں پر گراں گزری۔ یہ امراض ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئے جو مرکز اسلام سے دور نجد، یمن وغیرہ کے علاقوں میں رہتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کی شوکت کو دیکھ کر ان کی گردنیں ضرور خم ہو گئی تھیں، مگر دلوں میں خضوع کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم نے خود ان لوگوں کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی دیہاتی عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے رسول کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ پھر اس پر ترا یہ ہوا کہ خدا کے سچے نبی کی کامیابی کو دیکھ کر عرب میں بہت سے جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے۔ ان کم بختوں نے سوچا کہ نبوت کا دعویٰ بھی دنیاوی ترقی کا ایک اچھا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے دل پہلے ہی مریض تھے وہ ان شیاطین کے جال میں بآسانی پھنس گئے۔ اس فتنہ کی آگ کو بجھانے کے لیے عزم صدیقی ہی کی ضرورت تھی۔ جب آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا: وقت بہت نازک ہے، جو لوگ صرف زکوٰۃ ادا کرنے سے ہی انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کی جائے۔ مگر حضرت ابوبکر نے فرمایا: خدا کی قسم، اگر کوئی بکری کا بچہ دینے سے بھی جو رسول اللہ کو دیا جاتا تھا انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ جو ہی حضرت اسامہ واپس آئے، آپ نے مدینہ میں انہیں اپنا قائم مقام بنا کر عبس اور ذیبان کے قبیلوں کے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ان قبائل نے شکست کھائی اور ان کی چراگاہیں مسلمان مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے وقف کر دی گئیں۔ اس عرصے میں لشکر اسامہ تازہ دم ہو چکا تھا۔ آپ اسے لے کر ذوالقصہ جو مدینہ سے نجد کی سمت ایک بعید 12 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پر پہنچے۔ وہاں آپ نے کل اسلامی فوج کو 11 دستوں میں تقسیم کیا، ہر دستے کا ایک الگ الگ سردار مقرر کیا اور اسے ایک جھنڈا دیا۔ یہ 11 سردار اپنے دستوں کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں روانہ کیے گئے۔ ان 11 سرداروں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 خالد ابن ولید، نمبر 2 عکرمہ ابن ابی جہل، نمبر 3 شرحبیل ابن حسنہ، نمبر 4 مہاجر ابن ابی امیہ، نمبر 5 حذیفہ ابن محسن، نمبر 6 عرفجہ بن حرثمہ، نمبر 7 سوید ابن مقرن، نمبر 8 علا ابن الحضرمی، نمبر 9 طریفہ بن حاجز، نمبر 10 عمر ابن عاص، نمبر 11 خالد ابن سعید۔ مجاہدین کے ان دستوں کی روانگی سے پہلے حضرت ابوبکر نے مرتدین کے نام ایک عام پیغام بھیجا۔ اس پیغام میں انہیں فتنہ اور فساد سے باز آنے اور اسلامی برادری میں دوبارہ داخل ہونے کی دعوت دی اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں گے تو ان سے تعرض نہ کیا جائے گا۔ پھر فوج کے سپہ سالاروں کے نام حسب ذیل ہدایت نامے جاری فرمایا: میں مجاہدین اسلام کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ ہر حال میں خدا سے ڈریں، حکم خداوندی کی تعمیل میں پوری کوشش کریں۔ جو لوگ حلقہ اسلام سے نکل کر شیطان کے جال میں پھنس گئے ہیں ان کے ساتھ جہاد کریں، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے انہیں اسلام کا پیغام پہنچائیں اور ان پر حجت پوری کر دیں۔
اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو فوراً ہاتھ روک لیں، لیکن اگر انکار کریں تو ان پر حملہ کر دیں، یہاں تک کہ وہ کفر سے باز آ جائیں۔ مرتدین جب دوبارہ داخل اسلام ہو جائیں تو اسلامی فوج کا سردار انہیں آگاہ کر دے کہ ان کے ذمہ اسلام کے کیا کیا فرائض ہیں اور مسلمانوں پر ان کے کیا کیا حقوق ہیں۔ ان کے فرائض کو ان سے پورا کرایا جائے اور ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ امیر لشکر اپنے ساتھیوں کو جلد بازی اور فساد سے روکے، دشمنوں کی بستی میں اندھا دھند نہ گھس جائے، خوب دیکھ بھال کر داخل ہو، ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے۔ سردار فوج کوچ اور قیام کی حالت میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ میانہ روی اور نرمی کا برتاؤ کرے، ان کی دیکھ بھال رکھے، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے اور گفتگو میں نرمی اختیار کرے۔ اس کے بعد اسلامی فوج کے دستے اپنے تجربہ کار سرداروں کی رہنمائی میں حریفوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔